وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو وضاحت سے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ بتلا دیا کہ انسان کا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو جتنی بھی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، وہ ہوا میں اڑ جائے گی، کوئی اس کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوگی۔ دوسرا، انسان جب عاجز آ جاتا ہے، آج اولاد نہیں ہوتی، ڈاکٹرز کے پاس جا جا کے یا اطباء سے دوائیاں کھا کھا کے بالکل نا امید ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اس نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے بڑا خاص قرآنی عمل بتلایا کہ اللہ قادر ہے کہ اس کو اولاد سے نواز دے۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اولاد ہونے کے لیے، بے اولادی ختم ہونے کے لیے، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں جی بھانج ہے، ایک آدمی کو بھانج کہہ دیں کہ اولاد ہو ہی نہیں سکتی، مرد ہے یا عورت ہے، اب بھانج پن کا علاج تو ہے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس، یا یوٹرس میں کوئی پرابلم آ گئی، رسولی آ گئی، یا اسی طرح گلٹی بن گئی، بہت سے ایسی بیماریاں ہیں، اور آج کل بہت بڑی تعداد میں مرد اور خواتین بے اولادی کا شکار ہیں۔ تو اس میں اللہ نے بڑی صاف اور وضاحت کے ساتھ اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے اس طرف توجہ ہماری کی اور ہمیں خاص عمل بتا دیا، وہ بھی اسی آیات کے اندر موجود ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو رب کے منکر ہیں، جو اپنے رب کے منکر ہیں، رب کو مانتے ہی نہیں۔ اب ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن پہچاننا تو اور بات ہے، پہچانتے تو سارے ہیں اللہ کو۔ ہندو سے پوچھیں، میں تو دنیا کے بڑے بڑے پنڈتوں سے ملا، بدھسٹ سے ملا، کرسچن پادریوں سے ملا، مربیوں سے ملا، بڑے بڑے دنیا کے کمیونسٹ بڑے جو ان کے مربی ہیں، ان سے ملاقات کی، سب نے کہا جی اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ ماننا یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات جو ہیں اس کو انسان اپنا لے۔ تو اب یہاں فرمایا وہ لوگ جو رب کے منکر ہیں تعلیمات کے، اعمالہم، ان کے اعمال ایسے ہیں، وہ بندہ اس نے اسپتال بنا دیا، ایک بندہ اللہ کو نہیں مانتا، اسپتال بنا دیا، کہتے ہیں جی کافر بہت بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں، اور ان کی خیر کے کام ہم گنواتے ہیں کافروں کے۔ یاد رکھیں عقیدہ خراب ہے تو آپ چاہے 100 اسپتال بنا دیں، 100 یتیم خانے بنا دیں، 100 اسکول بنا دیں، کچھ بھی کر لیں۔ کافروں نے مساجد بھی بنا دی ہیں، ایسے کافر بھی ہیں، اب مسجد بنا دیں، کوئی بھی نیک کام کرے گا اس کا اللہ کے ہاں کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اس کو بدل مل جائے گا، اللہ اس کو کسی حادثے سے بچا لے گا، اللہ اسے کوئی مالی ترقی دے دے گا، شہرت دے دے گا۔ یہاں فرمایا اعمالہم، ان کے اعمال کرامات، وہ راکھ ہیں، راکھ کی طرح ہیں۔ اشتدت بہ الریح، جس پر تیز ہوا چلی، فی یوم عاصف، آندھی والے دن جب جکھڑ آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، تو بڑے بڑے درختوں کو لے کر وہ اڑ جاتے ہیں درخت، اور بلڈنگیں گر جاتی ہیں، لیکن یہ راکھ، اس کی کیا ویلیو ہے؟ فرمایا یہ ہوا اڑا کے لے جائے گی، جس طرح اس راکھ میں کوئی وزن نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اسی طرح اس بندے کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ کچھ بھی نہیں پائے گا اپنے اعمال کا، وہاں پر سارے اعمال وہاں غارت ملیں گے۔ اس لیے عقیدہ ٹھیک کریں اپنا، اللہ کی ذات پہ عقیدہ مضبوط ہو، توحید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا عقیدہ مضبوط ہو۔ ذالک
ذالک هو الضلال البعید، یہ آدمی بھٹکا ہوا دور نکل جائے گا، دور یعنی اپنے آپ کو بہت دور پائے گا، جو خالی عقیدے پہ توجہ نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے جی خدمت خلق کرو، صرف لوگوں کے لیے یہ بنا دو وہ بنا دو، اور اپنے عقیدے کی اصلاح ہی نہیں ہے۔ یہ جو قرآنی مجالس ہوتی ہیں، جو درس کے محفلیں ہوتی ہیں، ان میں عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور یہ مشکل گھڑیاں ہیں، اس لیے اکثر مسلمان ان چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو صحیح پیدا کیا حق کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ بات کہہ کے، چونکہ پیچھے بھی جو بات تھی وہ بدعملی کی تھی، تو اللہ نے کہا ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، کسی بھی حادثے کا شکار کر دے۔ اللہ نے تو پورے شہر تہس نہس کیے، اللہ نے دنیا پوری کو ختم کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور دوبارہ دنیا نئے سرے سے آباد ہوئی ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ تو اس کی تخلیق کی، تو اللہ کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہمیں سدھارنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے، تم سب کو موت دے دے، یأتی بخلق جدید، پھر تمہیں لے جا کر اللہ نئی تخلیق کرے، نئے لوگوں کو آباد کرے۔ ہوتا ہے نہیں، شہر ایسے دریافت ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے جی یہاں پہ پہلے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 5000 سال پہلے شہر ہوا کرتا تھا۔ مجھے ساؤتھ افریقہ کے اندر کیپ ٹاؤن سے پہلے ایک سنسان پہاڑی سلسلے تھے، وہاں لے جایا گیا، کہا جی یہاں آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں 3000 سال پہلے شہر ہوتا تھا اور بڑا تاریخی شہر تھا یہاں، لیکن آج وہ بعد میں سمندر کے اندر آ گیا، پھر سمندر ڈوب گیا سمندر میں وہ، تو بعد میں اب 2-3 ہزار سال ہوئے سمندر نے بھی جگہ چھوڑ دی، تو اب یہ سنسان پہاڑ ہے۔ اب وہاں کھڑے ہو کے یوں دیکھ کے انسان حیران ہوتا تھا کہ اب اللہ کی یہ آیت وہاں جا کے پتہ چلتی ہے۔ آپ ٹیکسلا کے موجودروں میں چلے جائیں، آپ ایسی بستیوں میں چلے جائیں جو آثار قدیمہ کی ہیں، آپ زلزلہ آنے سے پہلے والے شہروں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ کی یہ آیت کی قدرت پتہ چلتی ہے کہ یہاں ابھی شہر ہے، اللہ ایک دم یہاں کوئی آفت لے آئے، یہ سارا میدان بن جائے، پھر اللہ کسی اور جگہ لوگوں کو نئے سرے سے آباد کرے، اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے ایسے کیا۔ اب یہ مشکل ہے اللہ پہ کہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ آگے آیت میں اللہ نے آخری میں کیا کہا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یاد رکھو اللہ پر یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لفظ یاد رکھے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، تمہیں اللہ لے جائے، نئے لوگوں کو آباد کر دے، اور یہ اللہ پہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ جملہ، یہ آیت ہے اللہ سے اولاد لینے کا ذریعہ ہے۔ اب اگر اولاد نہیں ہو رہی، 2 طرح سے اولاد کی محرومی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، بچے ہو کے مر جاتے ہیں یا پیدا ہی نہیں ہو رہے، ایک یہ ہے بے اولادہ۔ ایک بچے ہیں لیکن دین والے نہیں ہیں، اطاعت والے نہیں ہیں، اللہ رسول کی تابعداری والے نہیں ہیں، بے دین ہیں، یہ بھی لا ولد ہے، یہ بھی بے اولادہ ہے۔ اب دونوں صورتوں میں یہ آیت کریمہ آپ کو اولاد والا بنائے گی۔ جو آدمی اولاد سے محروم ہو چکا ہو، مرد عورت، یا جس کی اولاد دینداری، اطاعت گزاری، تابعداری سے ہٹ چکی ہو، بٹک چکی ہو، دونوں صورتوں میں چونکہ آیت پچھلی بتاتی ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، تو اللہ نے کہا تمہیں لے جائے گا، ہمیں تو ویسے بھی اللہ نے لے جانا ہے، ہر بندے نے مر جانا ہے، چلے جانا ہے، اب اللہ نئے لوگوں کو لائے گا تو نئے ہماری نسل ہونی چاہیے، تو اس کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو دیندار بنائے، جو بے دین ہے، اور جو نہیں آئے ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو دے گا اولاد، صاحب اولاد بنائے گا۔ ایک بندہ بالکل نا امید تھا، ڈاکٹر نے کہا جی بھانج آپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، باہر ایک ملک میں رہتا ہے، میں نے اس کو یہ آیت بتا دی، میں نے کہا یہ پڑھا کرو کثرت کے ساتھ، الحمدللہ اللہ نے 2 جوڑویں بیٹے اس کو عطا کیے۔
مجھے اس نے تصویر بھیجی دونوں بچوں کی جوڑ کے واٹس ایپ پہ، واللہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے کہنے لگا اللہ نے میری جھول ہی بھر دی ہے، ایسے خوشی کے عالم میں۔ اب دیکھیے اللہ دینے والا ہے، ڈاکٹر 100 بات کہیں، یقین اللہ پہ رکھیں، قرآن پہ رکھیں، دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لیکن ہم مانگنے والے ہیں۔ اور یہ وظیفہ ہے، یہ آیت ہے، آیت نمبر جو ہے اس کو آپ 20 نمبر آیت ہے، اور سورہ ابراہیم کی 20 نمبر آیت، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اس کو آپ روزانہ 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اور 17 دن تک اس کو پڑھتے رہیں، اور چیزوں پہ دم کر کے کھاتے رہیں، اللہ انشاءاللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور گمراہ ہے تو اس کو دم کر کے کھلائیں، اللہ اس کو دیندار بنائے گا، اور جس ناممکن کام کے لیے پڑھیں گے اللہ اس کام کو ممکن بنا دے گا۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔